السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جس موضوع پر آج میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعہ میں آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ اس کہانی کو پورا سنیے گا اور اس سے سبق حاصل کیجیے گا۔ واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ چلیں جی، آج کی نئی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ کورٹ میرج کرنی ہے یا ماں باپ سے پوچھ کر ارینج میرج کرنی ہے؟ لڑکے نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے کہا، ہم غریب ہیں اور میرے والد بھی شادی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں اپنے والدین کا بہت احترام کرتی ہوں، میں فرار ہونے کی بجائے مر جانا پسند کروں گی، لیکن آپ میرے ماں باپ سے بات کر سکتے ہیں، باقی وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ لڑکے نے کہا، مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ میں نے کون سا جہیز کی ڈیمانڈ رکھنی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کے ماں باپ سے بات کر لوں گا۔ لڑکا اس کے گھر جاتا ہے اور لڑکی کے والد سے بات کرتا ہے۔ لڑکی کے والد نے کہا، میرے پاس تو صرف 1000 روپے ہی پڑے ہیں، میں شادی کیسے کروں گا؟ لڑکے نے کہا، شادی تو 1000 روپے میں بھی ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا باپ پریشان ہو گیا اور کہا کہ وہ کیسے؟ لڑکے نے کہا، آپ کل ہی میرے ساتھ چلنا۔ اگلے دن لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے خاص اراکین کو لے کر میرے ساتھ چلیے۔ وہ سب اس کی گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی دور جا کر ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے لڑکا گاڑی روکتا ہے اور لڑکی کے باپ سے کہتا ہے کہ پاپا جی، آپ 2 کلو اچھی سی مٹھائی لے آئیں۔ مٹھائی لے آتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکا کورٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے اور کورٹ میں لڑکی کے ساتھ شادی کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے، والد صاحب، ہو گئی شادی، اب آپ مٹھائی بانٹ دیجئے، اور ہو گئی 1000 کی مٹھائی میں شادی۔ آپ کا کوئی اور خرچہ نہیں ہوگا۔ لڑکی کے والد کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد لڑکے کی سڑک حادثے میں موت ہو جاتی ہے۔ لڑکی حادثے والی جگہ پر جاتی ہے، لیکن مردہ جسم کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لڑکے کا جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی نے وہ خون والے کپڑے دھوبی کو دیے۔ دھوبی سے کہا کہ اس کے خون والے داغ اتار دیجئے۔ دھوبی کہنے لگا، میڈم، یہ کپڑے پھینک دیجئے، یہ بیکار ہو گئے ہیں۔ لیکن لڑکی نے کہا، نہیں، تم رہنے دو میرے پاس، یہ کپڑے ان کی یاد کے طور پر رہیں گے، میں یہ کپڑے کسی کو نہیں دوں گی۔ لڑکی نے کپڑے خود دھوئے، لیکن وہ داغ نہیں گئے۔ لڑکی سو گئی اور خواب میں ایک بڑھیا نظر آئی۔ لڑکی ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ اگلے ہی دن لڑکی نے کپڑے پھر سے دھوئے، لیکن داغ نہیں گئے۔ رات کو پھر لڑکی کو وہی خوفناک چہرے والی بڑھیا نظر آتی ہے۔ اس نے کہا، یہ داغ ایسے نہیں جانے والے۔ ایسا کچھ ہفتوں تک چلتا رہا۔ لڑکی کے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لڑکی کے گھر کی گھنٹی بجی۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو لڑکی کے ڈر کے مارے چیخ نکل پڑی۔ وہی خواب میں آنے والی بڑھیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں بیٹا، میں جانتی ہوں تم لباس کے داغ سے پریشان ہو، لیکن وہ داغ ایسے نہیں جائے گا، کیونکہ بنیادی طور پر آپ واشنگ پاؤڈر ہی غلط استعمال کر رہی ہیں۔ یہ لو صرف ایکسل، اور اس سے داغ چلے جائیں گے۔ اور بڑھیا بنا پیسے لیے ہی وہاں سے واپس چلی گئی۔ جب لڑکی نے ان کپڑوں کو صرف ایکسل سے دھویا تو داغ ایک دم چلے گئے۔ بہت بہت شکریہ میری اس کہانی کو توجہ سے سننے کے لیے۔ میں نے سوچا تھوڑا سا مذاق بھی ہونا چاہیے تاکہ بندہ ہنستا مسکراتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔